الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ داغ داغ اجالا، یہ شب کبیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار. مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے تشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کر رکے گا سفینہ کمیٹی. محترم سامعین اکرام، جس قوم نے ہندوستان پر 800 سال حکمرانی کی، جس قوم کے 50,000 علماء اکرام نے آزادی کے خاطر پھانسی کے پھندے کو چوما، جس قوم نے اس عظیم بھارت کو سونے کی چڑیا بنایا، وہی قوم آج اپنے ہی وطن میں معتوق، وہی قوم آج اپنے ہی ملک میں مشکوک، وہی قوم آج حاشیے پر. نہیں مسلمانوں، ہمیں یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں، کیونکہ ہم ہندوستانی مسلمان بائی چانس نہیں، بائی چوائس ہندوستانی ہیں. ہمارے اکابر نے کہا تھا ہم بھارت کے مسلمان یہی پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں دفن ہو گئے. چنانچہ حضرت مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی نے آزادی کے خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا. انہوں نے انگریز کے پائے تخت لندن میں جا کر کہا تھا کہ میں ہندوستان اس صورت واپس جاؤں گا کہ آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہو، میں غلام ملک میں واپس نہ جاؤں گا، اور اگر تم ہمیں آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر 2 گز جگہ دفن کی دینی ہی ہوگی. لیکن تم نے ہمیں تقسیم وطن کے ہنگاموں میں مارا، ہم خاموش رہے. تم نے ہمیں باگلپور، میرٹھ، ملجانہ، گجرات، بمبئی اور مظفر نگر تک جلایا، ہم خاموش رہے. تم نے ہم سے ریزرویشن کا حق چھینا، ہم خاموش رہے. تم نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو مسخ کیا، ہم خاموش رہے. تم نے ہمارے نوجوانوں پر دہشت گردی کا جھوٹا کلنک لگایا، ہم خاموش رہے. یقیناً ہم نشینوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی. یہ اقتدار کے غلاموں، ہمیں آزادی دو جہالت سے، ہمیں آزادی دو غربت سے، ہمیں آزادی دو تعصب سے، ہمیں آزادی دو کرپشن سے. دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار ہماری عظمت و رفتار کے نشان ہیں. وہ تحریک خلافت ہماری، ریشمی رومال ہمارا، میزائل مین ہمارا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی ہم ہی نے دیا، ہم ہی نے کارگل کی چوٹی پر لہرایا ترنگا. ہماری رگوں میں ناتورام گوڈسے کا نہیں، شہید ٹیپو سلطان کا خون دوڑ رہا ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی ہماری حب الوطنی پر لگائے سوال یا نشان. آزادی کے 75 سال بعد بھی ہم اپنے ہی وطن میں بے یار و مددگار، ماتھے پر دہشت گردی کا کلنک لیے پھرتے ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں لیے نوکریں تلاش کرتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر راستے بناتے ہیں، سمندروں کا سینہ چیر کر پل تعمیر کرتے ہیں. فیکٹریوں میں، گیریجوں میں، کارخانوں میں، ہوٹلوں میں ہماری میرکش نوجوان اس ملک کے لیے خون پسینہ سینچ رہے ہیں. سرحدوں پر بھی ہم، مراد آباد کے برتن ہمارے، فیروز آباد کی چوڑیاں ہماری، علی گڑھ کے تالے ہمارے، بنارس کی ساڑیاں ہماری، کانپور کی جوتیاں ہماری، مالیگاؤں بھیونڈی کا کپڑے ہمارے، پھر بھی ہم 75 سال سے ننگے اور بھوکے. عزیزو بتاؤ کہاں ہے آزادی؟ حق اپنا مجھے چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے، حق اپنا مجھے چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے، دنیا کے خداؤں کو منانا بھی نہیں ہے. چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، چلنا ہے مگر مجھ کو بزرگوں کی ڈگر پہ، حالانکہ شرافت کا زمانہ بھی نہیں ہے. میں نہیں، سچر کمیٹی رپورٹ کہتی ہیں کہ ہندوستانی مسلمان تعلیمی، سماجی، سیاسی صفحے پر دلتوں سے بچھڑے ہوئے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اعلیٰ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دروازے بند ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں میں استعداد صرف 4%، فوج اور پولیس محکمے میں استعداد 3% سے بھی کم. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری استعداد صرف ایک جگہ اکثریت میں ہے، اور وہ ہے جیل کی کال کوٹھریاں. جی ہاں جناب، جیلوں میں ہماری استعداد 25%. کہاں کی آزادی؟ کیسی آزادی؟ کیا اسی لیے ہمارے آزاد نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا؟ قتل خو عام ہے، دہشت ہے یہاں، قتل خو عام ہے، دہشت ہے یہاں، کون کہتا ہے کہ آزاد ہوں میں؟ مکرمی سامعین، جب سے ایک چائے والے کے اچھے دن آئے ہیں، اس ملک کے کروڑوں مسلمانوں کا جینا دو بر ہو گیا ہے. کبھی مسلم ریزرویشن پر ڈاکہ، کبھی اذان پر پابندی، کبھی جمعیت علماء پر نشانہ، کبھی ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر ہنگامہ، کبھی یوگا تو کبھی سوریہ نمسکار کا تماشا، کبھی سوشل میڈیا پر القاعدہ و داعش سے رابطے کا بہتان، کبھی جامعہ ملیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر حملہ. ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے، جی ہاں ایسا نہیں کہ شہر کے منظر بدل گئے،
منظر تو وہی ہے، صرف ستمگر بدل گئے۔ اسی کی ترجمانی کسی شاعر نے کیا خوب کی ہے، خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا۔ حکومت ہم نے دے دی ہے ایک چائے والے کو، حکومت ہم نے دے دی ہے ایک چائے والے کو، وہ ہم کو چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا۔ جناب والا، لو جہاد سے گھر واپسی تک، بابری سے لے کر دادری تک، تم نے ہماری آزادی 100 بار چھینی۔ میڈیکل انٹرنس میں 70% حاصل کرنے والے طلبہ کو MBBS کے داخلے سے محروم کر دیا گیا اور 50% والوں کو ریزرویشن کی بنیاد پر داخلہ دے دیا گیا۔ ہم کب تک خاموش رہے؟ سابقہ سرکار کی جاری کردہ اسکالرشپ کی اسکیموں پر شب خوں مارا گیا۔ ہم کب تک خاموش رہے؟ افسوس صد افسوس کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی ہمارا ملک بھوک مری سے آزاد نہ ہو سکا، ہمارا ملک فرقہ پرستی اور بدعنوانی سے آزاد نہ ہو سکا، ہمارا ملک ورلڈ بینک کے قرضے سے آزاد نہ ہو سکا، ہمارا ملک امریکہ اور یورپ کی اقتصادی غلامی سے آزاد نہ ہو سکا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی۔ بہت عجیز تھے لیکن رخ سحر کی نگر، بہت غنی تھا حسینہ کی نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزلوں کا، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، گرامی شب میں ابھی کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔